درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. مجھے احساس ہے اس بات کا، سخت ٹھنڈیوں میں آپ بیٹھے ہیں لیکن کسی بات کی فکر نہ کریں. مومن کے دل کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہے. اور لٹھاٹے مارتا ہوا مجمع رات کی اس تاریکی میں کسی دنیا دار کو دیکھنے کے لیے یا کسی الیکشن کے کیمپیننگ میں نہیں آیا ہے، یہ صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا. تمامی حضرات کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کی تعریف و توصیف و کمالات سننا. اور ہم منبر سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فضول گوئی اور ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں. جو بات کی جائے وہ صرف شہنشاہ اعظم کی بات کی جائے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عزیزان گرامی وقار، مسلمانوں کو اگر کوئی چیز زندہ رکھتی ہے، تمہیں آباد رکھ سکتی ہے، تو یہ تمہارے چہرے کی رونق کوئی چیز بن سکتی ہے، تو وہ کھانا پینا نہیں، کاجو بادام نہیں، خون کا دوران بھی نہیں. تمہیں اگر کوئی چیز تر و تازہ رکھتی ہے تو صرف عشق محمد ہی ہے. وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت ہے. ایک بہت بڑے یہودی عالم نے لکھا ہے جس نے 3 بار پی ایچ ڈی کی ہے مسلمان پر، اور اسے کہا کہ میں غرناطہ، بغداد، مراکش، لیبیا، کئی جگہوں کے مسلمانوں کے حالات پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. ان مسلمانوں کو کئی مرتبہ مارا گیا، کاٹا گیا، پیٹا گیا، ان کو ٹکڑوں میں بدل دیا گیا، ان کو اجاڑ دیا گیا. بغداد کتنی مرتبہ تباہ کیا گیا، قاہرہ اجاڑ دیا گیا، مسلمانوں کی کئی سلطنتوں کو تہس نہس کیا گیا. لیکن وہ کہتا ہے آج پھر سے مسلمان متحد نظر آتے ہیں، پھر سے مسلمانوں کے چہروں پر وہی رونق نظر آتی ہے. ان کو بڑی بڑی طاقتیں، چنگیز ہو، ہلاکو ہو، پتہ نہیں کون کون سے ظالم آئے، ان کے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے، ان کے خون سے دریائے دجلہ کو لال تک کر دیا. لیکن آج پھر ہم جس چپے میں بھی دیکھتے ہیں یہ مسلمان اپنی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں. آج بھی ان کی مسجدوں سے، میناروں سے اذان کی آواز ویسی گونجتی ہے جیسے 1400 سال پہلے گونجتی تھی. آخر کون سی چیز ہے جو ان کو 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد بھی ایک چیز جمع کر دیتی ہے؟ ان کو بے اولاد کرنے کے بعد، ان کے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنے کے بعد پھر کون ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ کون سا بادشاہ ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ اس ربی یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مسلمان 1000 بار ٹوٹے، 1000 بار بکھرے، ان کو کوئی بادشاہ جمع نہیں کر سکتا. ان کو جو چیز جمع کرتی ہے وہ تاجدار مدینہ کی محبت ہے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یورپ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ پورے یہودی یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کئی دنوں کے فاقے کرتا ہے اور موت سے بھی نہیں ڈرتا. آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے خوف کوئی جیتا ہے موت سے وہ صرف مسلمان، صرف مسلمان. اور کیوں نہ جیے موت سے؟ ہمیں بھلا کیا ڈر؟ موت تو آتی ہے پیغام وصلت لے کر کے. ہمارے لیے موت کوئی خوفناک پیغام نہیں ہے. مومن جیتا ہی ہے اس رات کے انتظار میں کہ ملک الموت آئے اور میرے نبی سے مجھے قریب کر دے. موت مومن کے لیے دردناک حادثہ نہیں ہے، خوفناک بھیانک حادثہ خواب نہیں ہے. مومن جیتا ہے
کہ وہ اپنے نبی پاک سے ملاقات کریں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. یعنی قبر کی رات بھی جو ہے مومن کے لیے اس گل سے ملاقات کی رات ہوتی ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اسلام کو دے کر کے عجم کے، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. پورے یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے دین سے تو ان کے چہرے نوچ کر کے نہیں، ان کی مسجدیں توڑ کر کے نہیں، ان کے بچوں کو قتل کر کے نہیں، یہ پھر آباد ہوتے رہیں گے. ان کو اگر ختم کرنا ہو تو ان کے سینے سے وہ محبت مصطفیٰ ختم کرو، یہ خود مر جائیں گے. آج دنیا اسی پر پوری طاقت صرف کر رہی ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے وہ اسی بات پر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف انجانے میں ہونے والی، انہونے میں ہونے والی نہیں، باضابطہ پری پلان ہوتی ہیں، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ. کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کے بخار کو چیک کرنے کے لیے یہ میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے اندر مر مٹنے کا جذبہ کتنا باقی ہے. پھر جب ہر جگہ سے آواز آتی ہے تو 100 سال کے لیے درندے پھر سو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مومن زندہ، ابھی یہ مسلمان زندہ ہے. جس دن مسلمان میرے نبی پاک کی شان میں توہین برداشت کرنے لگ جائے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں. اب ان کی مسجدیں کیا، خانقاہیں کیا، درگاہیں کیا، ان کے عورتیں بچے کیا، سب مٹا دو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جو قوم اپنے نبی پاک کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی وہ اپنے اولاد اور بچوں کے لیے بھی کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی. نہ اپنی عزت کے لیے نہ اپنے گھر بار کے لیے، کبھی نہیں. تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آج طاقت و قوت عطا کیا ہے تو اس لیے کہ تم اس کے محبوب کی امت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. لہذا اے مسلمانوں ایک بات میری سن کر کے چلو اور پھر میری گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. آج یہ آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ ہے. آج آپ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر خطا کر گئے تو برسوں چلے جائیں گے. یہ موڑ ایسا آ چکا ہے پورے ہندوستانی مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں. یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر مڑ گئے غلط راستے کی طرف تو برسوں چلے جائیں گے واپس آنے کے لیے. آج ایک بات کی طرف میں سب کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کو کوئی وصیت کر سکتے ہو تو یہ وصیت ضرور کر لینا کہ بیٹا گھر میں اگر کھانا پانی نہ ملے تو صبر کر لینا، کپڑے نہ ملے صبر کر لینا، گھر جائیداد اگر تمہیں وراثت میں نہ ملی تو صبر کر لینا، دنیا کی کوئی کرسی اور تخت و طاقت نہ ملے صبر کر لینا. ہر نعمت کے نہ ملنے پر تم صبر کر سکتے ہو، لیکن اے مومنوں اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو یہ وصیت ضرور کرنا ہوگا ساری چیزیں نہ ملے صبر کر لینا، صبر کر لینا. اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر توہین ہو تو کوئی صبر نہ کرنا، کوئی کمپرومائز نہ کرنا. یہاں مصلحتیں اور حکمتیں بیچ میں نہیں لانا. جیسے آج بعض وہ زرخرید لوگ، ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں وہ غدار منافقین بیٹھے ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی توہین بھی ایک عام سی بات ہے، ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ہم اپنے امن و شانتی کی بات کریں گے. کون سے امن کی بات کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں، گستاخیاں کی جائیں. اور اگر کوئی ہمارا لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں صبر کرو صبر کرو، اسے آپ جواب میں کہیں صبر یہاں پر نہیں سکھایا جاتا، صبر موت پر کرنے کی تلقین اسلام نے کی ہے، گھر بار لٹ جانے پر بھی صبر کی تلقین کی ہے. لیکن تمہیں پتا ہے اگر تم ان اوقات میں بھی کہو گے کہ چپ رہو تو پھر بلال حبشی کی روح بھی چیخے گی، خبیب بن عدی کی روح بھی چیخے گی کہ مصطفیٰ کریم کی عزت پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے.
جسموں کو چھلی بھی کر لیا، اور مسلمان اپنے گھر میں نرم غذائیں کھا کر کے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے عزیزو تمہیں پتا ہے جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں، ان کے دفاع میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے ابو قتادہ، جن کے جسم پر 80 تیر لگ گئے تھے، 80 تیر آ گئے، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب سمجھتے، حضور پاک کی شان کی حفاظت کا مطلب، اس صحابی نے 80 تیر اپنے جسم پر لیے، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، اور پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہے۔ پوچھو اس صحابی کو، ان کا بھی تو گھر بار تھا، ان کی بھی بیوی بچے تھے، آپ گھر میں بیٹھ گئے، مصلحت ہے، کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے 80 تیر جسم پر لے لیے؟ میرے عزیزو وہ صحابہ تھے تمہیں جواب دیتے، اصل زندگی تو اس نام پر مٹنے کو ہی کہتے ہیں، ان کے قدموں پر جو فنا ہو گیا وہ اصل زندگی ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حقیقی زندگی چاہتے ہو تو مر مٹو ان کے قدموں پر، ہاں جان دے دینا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ 14 صدیوں بعد بھی ہمارے مجمع میں حسین زندہ ہے، نہیں زندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل زندہ ہے، وہ 1000 کوڑے کھائے، امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی ہمارے مجمع کی رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں، ان کی شان کی حفاظت کے معاملے میں، لیکن آج بھی ہماری قوموں میں وہ زندہ ہیں۔ مجدد الفسانی زندہ ہے، امام احمد رضا خان زندہ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، جو اس نام پاک کی حفاظت کے لیے جیتا ہے مولا اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیتا ہے۔ پوری دنیا میں قیامت آنے تک ان عاشقوں کا نام چلتا رہے گا۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے بنگال والے اس لیے نہیں لگاتے کہ اعلیٰ حضرت بنگال کے رہنے والے تھے یا پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے 100 سال بعد بھی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام احمد رضا نے پوری زندگی اگر کسی کی بات کی ہے تو تاجدار مدینہ کی بات ہے۔ جو ان کی عزت کی بات کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیوت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گھر میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگتے ہوئے حفاظت کرو گے، یا پھر میدان عمل میں اتر کر کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ گے کہ میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جس کو دیکھ کر کبھی سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، طوفان بھی رخ موڑ لیا کرتا ہے، میں اس حبیب عربی کا غلام ہوں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اب اس دلوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈرپوک قوم کا نام ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاتا ہے بشاشت قلب، ایمان لاتا ہے بے خوفی دنیا سے، کیونکہ مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تب اللہ اکبر کہتے جاتا ہے، جب سجدے سے اٹھتا بھی ہے تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو مسلمان اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت کو بڑا کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، تخت پر کوئی موزی آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ اور زندہ رہو گے۔ اسلام کسی کے باپ دادا کی صرف جاگیر نہیں ہے، یا ایک کسی محلے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند بچوں کے درمیان موجود نعروں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی شاخیں اوج سریا پر ہے، جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا آج پھر سے تمہیں چیک کر رہی ہے، دنیا جگہ جگہ تمہیں ناپ رہی ہے
کہ محمد عربی کے غلام کتنی تعداد میں زندہ ہیں، کتنی تعداد میں زندہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے نعرے ہیں یہ صرف اسٹیج ہلانے کے لیے ہیں؟ آپ کے جو نعرے لگتے ہیں باطل قوتوں کے دلوں میں زلزلے آنے لگتے ہیں، ان کے دیواریں مسمار ہونے لگتی ہیں. آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مؤذن جو مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے وہ صرف ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے. یقیناً ہم نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے. دشمنان اسلام کے قلعے نیست و نابود ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تم ہرگز کمتر محسوس نہیں کرنا اپنے آپ کو، احساس کمتری میں مت جینا. آج بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے تمہیں نا امید کر دیا ہو. مسلمانوں کے پاس کیا ہے آج؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے یہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی بڑی قیادت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ عہدے ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہے. سب تو دوسروں کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی نا امیدی کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں شرم کرو میاں. 313 تھے تب وہ نہیں گھبراتے تھے. تم کروڑوں کی تعداد میں ہو. اگرچہ دنیا یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جواب دینا ہاں میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. دولت، سیاست، طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، لیکن اسے کہنا کہ مقابلے کے وقت ایمان والے کی مثال یہ ہے جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا، خواجہ ہند نے فرمایا تھا. 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان کی طرف آ رہی تھی. شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے لوٹ رہا تھا. شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ 8 فقیر آ رہے ہیں. قاصد بھجوایا کہ کہاں کا رخ ہے؟ بابا سے پوچھو کدھر جا رہے ہیں؟ قاصد نے جا کر پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہے. 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہی ہے. وہ ہنسا اور کہا بادشاہ میری اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ہے، ساز و سامان ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، اور میں شکست کھا کر کے جا رہا ہوں. اور گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر کہتے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑے تلوار کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر تھا. اور جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اے مسلمانوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں نا امید مت ہونا. رہنے دو دنیا کے پاس ساری طاقتیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں. دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے وہ اللہ رب العزت ہے. لہذا خوف نہ کر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تمہیں حوصلہ دیا جانتے؟ جو ڈرپوک لوگ ہیں، جو ڈرے سہمے ہوئی باتیں کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، آخرت میں بھی امان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اے مسلمانوں، یہ علماء اہل سنت مشائخ ہمارے سروں کے ساتھ. آج ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ہندوستان میں. ایک بات یاد رکھنا، نا امیدی کی طرف لانے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈرایا جائے کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو آج بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی مدد آئے گی جیسے مدینے کے تاجدار ہر جگہ مدد فرمایا کرتے ہیں. کیونکہ تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن غدار ابھی نہیں بنے. کیا اپنے نبی کے غدار ہو کوئی؟ ہاں ہم مانتے ہیں گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے، گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور. غدار ہم میں سے نہیں پائے. میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہہ دوں. میرے پیچھے پوری طاقتیں لگا دی گئی. دلی سے لے کر ممبئی تک، ممبئی سے لے کر کرناٹک تک بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ کے لوگ روزانہ چیکنگ کرنے کے لیے، اسکوٹنگ کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی کہ ان کی جائیداد دیکھو. ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو بھیجا گیا زمینیں دیکھ لو کتنی بنایا ہے اور ناجائز آمدنی کہاں سے کچھ آئی ہے. بینک کے اکاؤنٹ کھول کر کے دیکھ لو، کھاتے دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھ لی، ملا تو کچھ نہیں. اور اس کے بعد بیک سپورٹ کس کا ہے؟ کون سے نیتا کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے؟ کانگریس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ، ایم آئی ایم کے ساتھ؟ کون سے نیتا؟
عجیب اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے کبھی ان لوگوں سے میل جول رہا ہی نہیں۔ عام سی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا کسی بھی نیتا سے کوئی تعلق زیادہ رہا ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو سلام کلام، یا کوئی دوسرے بھی ہیں اتفاق پڑ گیا بس۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سیاسی طاقت کا سپورٹ لیا ہے، آج تک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک چاہنے والے شاگرد ہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون بیکنگ کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کی ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ فلاں فلاں لوگ آئے تھے، بڑے لوگ تھے، ادھیکاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھا۔ میں نے کہا میرے میاں ان کو سب کچھ پتا ہے، میری فون ریکارڈنگ تک رکھتے ہیں، ساری چیزیں پتا ہے، پھر پوچھنے کی کیا بات ہے۔ لیکن اگر پوچھتے ہیں تو جاؤ انہیں جواب دے دو، زندگی گزر جائے گی، ناک رگڑ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ بیکنگ کون کرتا ہے، نہیں پتہ چلے کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ وہ گھبرایا ہمارا شاگرد اور کہا کیا کوئی سیکریٹ مسئلہ ہے، باہر کی کوئی طاقت ہے؟ ہم نے کہا میاں وہ یہاں کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات کر رہا ہے، دنیا کی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے قیامت کے دن بھی سکھایا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ امام زمان فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ تم یہاں کی بات کرتے ہو، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ جو رسول پاک کے دامن میں چھپا ہوا ہو، اس کے لیے بیکنگ، سپورٹ اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کافی۔ میرے عزیزو، آپ سب کو میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو، وفا کرنا سیکھو کہ اگر ان کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے حضور کے ہو جاؤ۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور کی غلامی سے جو ہٹ گئے تو ہر جگہ بے عزتی پر آ گئے، ہر جگہ تم سے ساری چیزیں چھین لی جانے لگی۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فتح مکہ کے دن 10,000 کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ بلال حبشی سے کہا اذان دو، وہاں اور بھی صحابہ تھے، لیکن بلال کو کیوں چڑھایا؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ہوا، آپ نے اذان دی۔ میرے عزیزو، بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں یہ میسج دینا تھا، اے لوگوں دیکھو یہی وہ بلال ہے جس کے پیروں میں رسی ڈال کر تم مکہ میں کھینچتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر تم گرم سل رکھتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو آگ کے انگاروں میں تم لٹا کر کے اس کا دین پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر بات میں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا تھا، عہد عہد کرتا تھا۔ آج آؤ اے دنیا والوں دیکھو، جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زخم کھایا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو کعبے کی چھت پر پہنچایا۔ تمہارا یہ مقام ہے اے مومنو، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں جس نے تکلیفیں بھی اٹھائی، مولا اسے عروج بخشتا ہے، اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کی بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر تم انمول ہونا چاہتے ہو دنیا میں، ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، حضور کے ہو کر کے رہ جاؤ، پھر دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی۔ تمہاری بڑی بات ہے جوتیوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکتی، حضور کے ہو کر کے دکھاؤ۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نوجوان جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے کے دم بھرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، حضور پر جب جان دے سکتے ہو تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ گناہ جنہوں نے تمہیں رسول پاک سے دور کر رکھا ہے، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں کیوں نے بسا کر کے رکھے ہو؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے تو گانے کی دھن پر سوئے؟
اٹھے تو گانے بجاتے ہوئے اٹھے۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے؟ کیا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ شراب کی بوتلیں اس کے ہاتھ میں آئے، گالی گلوچ اس کی زبان سے نکلے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ نکڑ پر کھڑے ہو کر کے اور ان کے اوپر نظر دوڑائے، کسی کے گھر کی عزت کو تار تار کرے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو اور میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو پہلے مکہ میں عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے اور نیلام کرتے تھے بازاروں میں عورتوں کو لا کر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا، ایسا انقلاب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے، وہ یمن جانا چاہتی ہے، یمن جانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ابوبکر صدیق کے نام پر کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا جائے، یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہودی عورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی دے دیا، کہا کہ اس خاتون کو صنعاء یمن پہنچنے تک تم اس کی نگہبانی کرو۔ یہ 2 جوان تھے، وہ عورت کے ساتھ ہو گئے۔ عورت کہتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ، اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا، یہودی خاتون یہ کہتی رہی، اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا، مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے۔ جب بیچ میں کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا، تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے، وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہم خلیفہ رسول ابوبکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں، اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے۔ تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا، آنکھ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس طرح یہ راستہ طے ہو گیا، یمن آ گئی وہ عورت۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یمن پہنچی تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے، اے لوگو آؤ، میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں، میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کرے، میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں، لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، ان 2 جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا، اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں، مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی عبادت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام ہی دے سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر یا رسول اللہ، دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں، بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو بہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہارے اخلاق سے آئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو، تمہارے متعلق 1000 پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے، ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے۔ ان کے حالات یہی ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں۔ ان کو 1000 کوششیں کرنے دو، لیکن اے مسلمانوں، اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں۔ افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات، کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں، ہر ملک کی فوجیں وہاں پر، ان پر رسا کشی چل رہی تھی، طاقت کے بل بوتے پر امریکہ، یورپ، پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی۔ ایک ایسا انسیڈنٹ، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک خاتون رپورٹر ہے، وہ امریکہ کی رہنے والی،
جو रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी कि हालात देखे। वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहाँ क्या क्या हालात है। न्यूज वाली एक औरत सहाफिया, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था, वो एक जगह से अकेली आ रही थी, 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया। और वो फौजी कोई वहां के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे। लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज उठने लग गई थी। 2 ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जाकर के एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे। अब ये खातून लिखती है कि हमारे फौजी जो हमला किए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे कशमकश थी, लेकिन उससे ज्यादा डर तो ये अफगानी मुसलमानों से था मुझे। पता नहीं अब ये तो आतंकवाद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, अब ये तो मेरी बोटियां ही तकसीम करेंगे, अब मेरे साथ क्या करेंगे। वो खातून कहती है डरी सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी रही। दरवाजा बंद था। रात का वक्त हुआ तो अचानक दरवाजा खुला। खाने का एक बर्तन अंदर किसी ने किया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खुला, औरतों के जनाना लिबास किसी ने अंदर किए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खाना भी आया, कपड़े भी आए, मैं उसी कमरे में खाना भी खाई, कपड़े भी पहने। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा खुलता और खाना आता फिर बंद हो जाता। यही वो 2 नौजवान थे जो हर वक्त खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे थे। दूसरे दिन शाम के वक्त उसके सफारत खाने से, उसके मुल्क की एम्बेसी से कुछ जिम्मेदार लोग आए और दरवाजा खोलकर उस खातून से कहा, हम तुम्हारे मुल्क की सफारत खाने से आए हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ। उस औरत ने हादसा लिखाया, रिपोर्ट लिखाया और उस सिफारत खाने से आने वाले ने कहा, ए खातून, इन 2 जवानों का शुक्र अदा कर कि ये हमारे सफारत खाने तक पहुंच करके तेरी खबर किए हैं और इन जवानों ने हमसे ये वादा लिया है कि जब तक तुझे मुल्क तक हिफाजत से ना पहुंचाएंगे उस दिन तक ये मेहनत करते रहेंगे। वो खातून कहती है, मैं इन जवानों को न जानती थी न पहचानती थी, न इनसे मेरा कोई रिश्ता था न कोई नाता था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। यहाँ तक कि वो खातून अपने मुल्क पहुंची और उसके बाद उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत कहती है, बचपन से मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि मुसलमान वहशी होता है, मुसलमान आतंक की तरफ बढ़ता है, मुसलमान औरतों की इज्जत पर हमला करता है। लेकिन ऐ लोगों, ये दुनिया झूठ बोलती है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। मैं खुद सहाफिया हूं, मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैंने अफगान की सरजमीन पर देखा है, हमला करने वाले कोई और थे, हिफाजत करने वाले तो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया जानती है कि अखलाक और किरदार में अगर कोई सच्चा हो सकता है वो एक ईमान वाला हो सकता है। बस शर्त इस बात की है जिसको इकबाल ने बार बार कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। दुनिया आज तुम्हारे कदमों में आने को तैयार है, लेकिन वफा तो करो उस मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान इकराम वक़ार, 1-2 नहीं कई ऐसे हादसात हुए जिसमें दुनिया ये देखना चाहती है क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों, क्या वो अखलाक और किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में। तुम्हें साबित करने की जरूरत थी अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से। उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं, गाने, बाजे, टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी है कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई।
فجر کی اذان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے، لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا، اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے عزیزوں، جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے، ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی، آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔